نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اللہ کی طرف سے لازم کردہ ہے اور تراویح میری طرف سے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے وہ روزہ نہیں چھوڑتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت تراویح کو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑا جائے۔ اللہ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں، اور تراویح کی 20 رکعت جب ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ جہاں اتنا ثواب اور اجر ملتا ہے، تو وہاں کھانے کا نظام انہضام یعنی ہضم کرنے کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹکلی چل جاتا ہے، کیونکہ صبح پھر سحری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا دین کے ہر مسئلے میں بندوں کے فائدے کے لیے بہت ہی حکمت بھرا سبق اور پیغام ہوتا ہے۔ ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، سوچ وہاں تک جائے یا نہ جائے، دونوں جہانوں کا فائدہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ تراویح کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں ہم کسی اور جگہ پہ تراویح پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی۔ مثال کے طور پہ گھر میں تراویح ادا کرنی ہے تو بھی اس کی گنجائش ہے، جماعت کے ساتھ گھر میں اگر حافظ صاحب وہاں قرآن سنا رہے ہیں تو گھر میں بھی پڑھ لی جائے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن مسجد بے آباد نہ ہو، مسجد میں ضرور ہونی چاہیے۔ شہروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو محلوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں، شادی ہالوں میں بہت ساری تراویح ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقہ سے تراویح کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ 10 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح یہ بھی ہوتی رہتی ہیں شہروں میں، اور کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ 10 روزہ اگر تراویح میں ہم نے قرآن پاک مکمل سن لیا تو یہ ایک سنت پوری ہوئی۔ مستقل پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ ایک مستقل الگ سنت ہے، اس میں کئی سنتیں اکٹھی ہیں۔ تو ایک سنت پورا قرآن ہم نے سن لیا، یہ ایک سنت ہے۔ ایک امام کے پیچھے سنا، یہ دوسری سنت ہے۔ پورا رمضان سنا، یہ تیسری سنت ہے۔ عشاء کے فوراً بعد سنا تراویح 20 رکعت، یہ الگ سنت ہے۔ تو اس میں کافی ساری سنتیں اکٹھی ہیں، جس چیز پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، جس چیز سے رہ جائیں گے اس کا ثواب نہیں ملے گا، پھر گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق بخشے۔ اچھا، ایک مسئلہ چلتا ہے رمضان المبارک میں نابالغ حافظ قرآن کی امامت کا تراویح میں۔ دیہاتوں میں تو یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن شہروں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس سال ایک 6 سال کے بچے نے قرآن پاک حفظ کیا، 6 سال کے، ہمارے پاکستان کے، اور 9 سال کے بچے نے بھی اسی سال حفظ کیا، 7 سال کے بچے نے بھی حفظ کیا۔ تو یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ پورا قرآن سینے میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ دنیا کی اور کوئی زمینی اور آسمانی کتاب کا یہ اعجاز نہیں ہے سوائے اللہ کے قرآن کے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں میں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے کو، عمل کرنے کو جاری فرمائے۔ تو یہ جو تراویح کا مسئلہ ہے، اس میں غیر مقلدین حضرات، اہل حدیث حضرات، وہ اس میں بڑی شد و مد کے ساتھ یہ ضد کر کے کہتے ہیں کہ نابالغ کی تراویح ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑی بڑی جامع مساجد میں غیر مقلدین کی اس میں چھوٹے چھوٹے امام تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، ان کی فقہ کے مطابق نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا، وہ نماز سب کی نفل ہو جائے گی۔ تراویح سنت ہے، اور نابالغ جب پڑھائے گا تو اس پہ وہ پچھلوں کے لیے بھی نفل ہو جائے گی، جو امام کی وہ مقتدی کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نابالغ پہ نماز بھی فرض نہیں، تو سنت بھی اس کے اوپر لازم نہیں۔ نابالغ جو ہوا، اور جو پیچھے کھڑے ہوں گے ان کے اوپر سنت پڑھیں گے تو سنت لازم ہے، فرض پڑھیں گے تو فرض لازم ہے۔ جس طرح
نابالغ حافظ جماعت نہیں کرا سکتا، اسی طرح تراویح بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے جی، ایک صحابی تھا، وہ بچہ تھا، اسے امام بنا دیا گیا نبی علیہ السلام کے حکم سے، تو وہ نماز پڑھاتا تھا، تو ایک عورت وہاں سے گزری، اس عورت نے دیکھا کہ بھائی چھوٹا سا بچہ اس قبیلے کا امام ہے، انہی کا بچہ امام ہے، تو وہ ان کو نماز پڑھا رہا ہے۔ تو اب وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا، تو یا تو اس کی شلوار پھٹی ہوئی تھی یا اس کی شلوار تھی ہی نہیں، قمیض ہی لمبا تھا، تو وہ پیچھے سے اس کی پشت جو ہے وہ سجدے میں نظر آ رہی تھی۔ تو وہ بوڑھی مائی گزری، کہنے لگی وہ اپنے امام نو کپڑے تو پوا دیو، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، اپنے امام نو کپڑے تو پواؤ۔ اب جناب قوم نے پیسے شیسے اکٹھے کر کے، سادہ دور تھا، دیہاتی ماحول تھا، تو قوم نے اپنے امام صاحب کو سوٹ شوٹ لے کے دے دیا، ابھی ساڈا امام ہے تو ان کی خدمت کرنے اچھی بات ہے۔ تو اب یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہ یہ امام صاحب کو ہم نے پیسے دیے ہیں، خدمت کی ہے، تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کیا، تمہارا امام ہے، تمہیں نماز پڑھاتا ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس پورے واقعے میں سے وہ ایک لفظ نکالتے ہیں کہ نابالغ امامت کرا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ اب وہ ہمارے وکیل احناف مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب ہیں، وہ اس کا جواب بڑا خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے حدیث پہ عمل کرنا ہے تو ظالموں پوری حدیث پہ عمل کرو نا، بغیر شلوار کے امام کھڑا کرو، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے نہ اڑے تو پیچھے پنکھا کھڑا کر دو، تاکہ حدیث پہ پورا عمل ہو جائے، اس کی سرین پوری نظر آئے، کو شرم کو ہاتھ مارو۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا قریب البلوغ کہ غربت کے مارے میں اس کی حالت بیچارے کی خراب تھی، بعد میں صحابی بن گئے، بڑے ہو گئے، تو وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں سے آتے جاتے قرآن پڑھتے ہوئے میں سنتا تھا، تو وہ میں نے آیتیں یاد کی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ امام وہ بنے جسے قرآن زیادہ آتا ہو، تو میری قوم میں مجھے قرآن زیادہ آتا تھا، اس لیے قوم نے مجھے آگے کر دیا۔ اب یہ پوری حدیث کو پیچھے کر دیا، اور جناب صرف ایک بات کو نکال کے اپنے مطلب کی سامنے لے آئے، بھی امام ابو حنیفہ کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا کہ جناب بچہ امامت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی دوسری کتنی احادیث ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں علم میں زیادہ ہو، تقوی میں زیادہ ہو جو تمہارا امام ہو۔ بہت ساری ایسی نشانیاں موجود ہیں، پھر فرض نماز ہے، پھر سنت نماز ہے، پھر نفل نماز ہے، اس کے احکام پھر الگ الگ ہیں۔ صرف ایک ہی حدیث کے ایک ہی حصے کو اپنے مطلب کا معنی لے کے اور پھر لوگوں کو یہ گمراہ کرنے والی بات ہے، لوگوں کی نمازوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے پورے دین کو، آیتوں کو، حدیثوں کو، ہر پہلو کی حدیث کو سامنے رکھ کے پھر انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت، وہ فقہ حنفی ہے، تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بچہ بالغ ہے یا نابالغ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابھی آج ہی میں نے ایک دوست کو کال کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے بچے کو مصلی پہ نہیں کھڑا کر سکتے جو اس کے داڑھی مونچھ نہیں ہے۔ تو داڑھی مونچھ کا نہ آنا یہ نابالغ ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں کہ اگر کوئی وہ دوسرا ہو کیا کہتے ہیں اسے جس کی داڑھی مونچھ آتی ہی نہیں ہے، نہیں خسرا نہیں، ہاں کھودا اس کا نام ہے، وہ ایسے کچھ نسلیں ہوتی ہیں کہ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں ان کے داڑھی مونچھ ہی نہیں آتی، تو میں نے کہا پھر وہ تو نماز پڑھا ہی نہیں سکتا، پھر اس کا مطلب ہے یہ کیا بات ہوئی؟ تو داڑھی مونچھ کا آنا یا نہ آنا یہ بلوغت کی دلیل نہیں ہے۔ بلوغت کی دلیل یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سینے پہ بال آ جائیں تو بالغ ہو گیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ بلوغت کی دلیل یہ ہے کہ اس کو غسل واجب ہو گیا ہو جاتا ہو، یہ بلوغت کی اصل دلیل ہے۔ داڑھی آئے یا نہ آئے، دیر سے آئے جلدی آئے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا نظام ہے، تو جب تک وہ بچہ نہ بالغ ہے۔ ہاں قریب البلوغ کی گنجائش اکابرین نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے دی ہے، جو قریب البلوغ ہے اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ 15 سال سے اوپر جو ہے وہ پڑھانے کی اسے اجازت ہے، تراویح اور آگے 16-17 سے پھر آگے نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سنت، فرائض، معاملات، واجبات کو صحیح معنوں میں سیکھ کے اللہ تعالیٰ پورے تقوی اور طہارت کے ساتھ پڑھنے اور ادا کرنے کی ہمیں توفیق